إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عنایت خاص سے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک، جو کہ 15 مئی 2020 کی سعادت خالق لم یزل نے، مالک کل اور مالک کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کتنے ہی سنگین جا رہے ہیں، اور بابرکت اور مقدس ماہ کا آخری اشعارہ اللہ کی توفیق سے رواں دواں ہیں۔ مسلمانوں، اس اشعارے کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ بہت قیمتی راتیں ہیں، مگر یہی دن یعنی 21 رمضان مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے۔ مسلمانوں، دل تو چاہتا تھا کہ اعتکاف کے مسائل اور لیلۃ القدر کی متعلق گفتگو عرض کروں، لیکن جماعت کے پر اصرار لفظوں کے ساتھ کہ صدقہ فطر کے، عشر کے، زکوٰۃ کے احکام و مسائل پہ آپ گفتگو کریں، تو میں اللہ کی توفیق سے چند معروضات آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرمائے، اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس پیغام کو گھر گھر پہنچا دو، ہر شہر پہنچا دو، چونکہ اس وقت
عوام الناس جو ہے وہ دلائل کی بھوکی ہے۔ مسلمانوں دعا کر دو مل کر کہ اللہ رب العالمین اس ماہ سیام کی برکتیں، رحمتیں اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، برادران اسلام، میں نے اس وقت سورۃ الاعلیٰ کی جو آخری آیات ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان بندوں کو کامیابی کا رزلٹ کارڈ دیا ہے جنہوں نے خود کو شرک و بدعت سے اور برے اعمال کی نجاستوں سے پاک کر لیا۔ انسان کو روحانی طور پر پاک کرنے والے اعمال میں سے صدقہ فطر بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ مسلمانوں، صدقہ فطر جو ہے فرض ہے، اور صدقہ فطر کا مقصد جو ہے روزے کی حالت کے اندر سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ نماز عید سے قبل ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل دیا جائے گا، اور اگر صدقہ فطر بعد میں دیا گیا عید الفطر کے بعد تو وہ عام صدقوں میں شمار ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کے وہی لوگ مستحق ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد کتاب الصیام باب زکاة الفطر، زکاة الفطر، اور اس کی سند حسن ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1609۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ طہرتاً للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ روزے دار کو بےہودہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے۔ من اللغو والرفث طہرتاً للصائم، یہ صدقہ فطر ادا کرنا طہرتاً پاکیزگی ہے للصائم، روزے دار کے لیے، من اللغو والرفث، فحش باتوں سے اور بےہودہ باتوں سے اللہ رب العالمین اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور یہ صاف ستھرا عمل بن جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر ان لوگوں کے لیے ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، اور یہ مساکین کا کھانا ہے۔ بولیے گا کن کا کھانا ہے؟ مساکین کا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جو کوئی مسلمان صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو وہی فطرانے کے طور پر قبول ہوگا۔ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وہی صدقہ فطر میں شمار۔ آگے فرمایا امام الانبیاء، امام کائنات، جہانوں کی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جو انسان اس صدقہ فطر کو نماز عید الفطر کے بعد ادا کرے گا فرمایا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صدقہ فطر فرض ہے، اور مسلمانوں برادر اور برادران اسلام یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کی مقدار ایک ساغ ہے، جو 2.25 سے یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ اور صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی طرح روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، صاحب نصاب ہو
یا غیر صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ اور یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الزکاة اور باب فرض صدقۃ الفطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 اور حدیث کا نمبر ہے 1503۔ اس حدیث کا یہ نمبر ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر صدقہ فطر صاع من تمر ایک سا کھجور سے او صاع من شعیر ایک سا جو ہے وہ جو سے علی العبد والحر علی العبد غلام پر والحر آزاد مرد پر والذکر والانثى مسلمان غلام آزاد مرد اور عورت والصغیر والکبیر چھوٹا اور بڑا من المسلمین مسلمانوں میں سے مسلمانوں پر وَعَمَرَ بِهَا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا ان تُعَدَّى قبل خروج الناس کہ اسے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ قبل خروج الناس الى الصلاة نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنا ہے۔ اور یاد رکھیں صدقہ فطر جو ہے غلے کی صورت کے اندر دینا افضل ہے۔ کس صورت کے اندر ہے؟ غلے کی صورت کے اندر گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہی دینی چاہیے۔ گوجرہ کے باسیوں، نامہ لاہور کے گرد و نواح مضافات میں رہنے والے مسلمانوں
آپ کے اس علاقہ کے اندر گندم جو ہے صاع من طعام یہ زیادہ ہے، تو لہذا اسی سے ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایک شبہ منسوخیت کا ازالہ ڈالتے ہیں اور اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ، یہ جو سامنے والا دروازہ اس کو کھول دو، قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ کس کا؟ صدقہ فطر کا۔ فلما نزلت الزکاة لم یأمرنا ولم ینحنا ونحن نفعله۔ فلما نزلت الزکاة، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، لم یأمرنا، لم یأمرنا ہم نہیں دیتے تھے، مطلب صدقہ فطر، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ۔ تو کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے ہمیں صدقہ فطر کا نہ حکم دیا نہ منع کیا، اور جو الفاظ ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ لم یامرنا ہم نہیں دیتے تھے، ولم ینہانا اور نہ ہی منع کرتے تھے، ونحن نفعل جبکہ ہم ایسا کرتے تھے، ونحن نفعل اور ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ تو اس روایت کا حوالہ یہ ہے، یہ سنن النسائی کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 2506۔ دوسرا حوالہ ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر اور حدیث کا نمبر 1828۔ تیسرا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 اور سند اس کی صحیح ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا جی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے صدقہ فطر کا حکم منسوخ ہو گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے صدقہ فطر کا حکم منسوخ ہو گیا، حالانکہ زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ فطر الگ ہے، زکوٰۃ کے احکام الگ ہیں، صدقہ فطر کے احکام الگ ہیں، اور جبکہ یاد رکھیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اور صدقہ فطر سے لغویات اور فحش وغیرہ جو ہے اس سے صفائی ہوتی ہے اور اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اگر فرضیت زکوٰۃ سے، لفظوں کو سمجھنا بڑا قیمتی جملہ ہے، کہ اگر فرضیت زکوٰۃ سے صدقہ فطر منسوخ ہو گیا
تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ضرور وضاحت فرما دیتے. اور یہ صدقہ فطر جو ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے ہے. کن کی طرف سے ہے جی؟ مسلمانوں کی طرف سے ہے. آپ کہیں گے بھائی دلیل؟ تو حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں من المسلمین یہ بتا رہے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. یہ الفاظ جو اس حدیث کے اندر ہے من المسلمین یہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ فطر صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے ہے. یعنی صدقہ فطر مسلمان ہی ادا کریں گے. اور دوسری بات صدقہ فطر جو ہے وہ کس چیز سے ادا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث کے اندر جو اس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ بھی ہم عرض کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے فقہ الاسلام اور اس کے اندر ہے یہ کتاب الزکاة نظر آ رہے ہیں کتاب الزکاة اور اس کے شرح اور ترجمہ اور تخریج کے ڈاکٹر حافظ عمران ایوب حافظہ اللہ لاہوری نے صفحہ نمبر 365 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس چیز سے ادا کرنا ہے اور کس چیز سے ادا کرنا ہے. بعض لوگ نا جی اس سے وہ اجناس غلہ دینے کی بجائے وہ قیمت دے دیتے ہیں. یاد رکھیں اہل علم کا اس کے اندر شدید اختلاف تاہم افضلیت والے عمل سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو دلیل کیا ہے؟ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول کننا نخرج زکاة الفطر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت صحیح البخاری کتاب الزکاة اور باب صدقۃ الفطر صاع من الطعام باب کا نمبر 8 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے اور حدیث کا نمبر 1506 ہے. کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کننا نخرج زکاة الفطر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
زمان النبی، آپ کے عہد مبارک میں، آپ کے زمانے میں جو ہم صدقہ فطر جو نکالتے تھے وہ تھا صاع من طعام، ایک سا غلے سے، ایک سا گندم سے، صاع من طعام. اسی طرح او صاع من شعیر، ایک سا جو ہے وہ شعیر سے دیتے تھے، ایک سا جو سے دیتے تھے. او صاع من تمر، او صاع من تمر، ایک سا جو تھا وہ کھجور سے دیتے تھے. او صاع من تمر او صاع من عقد، او صاع من عقد، ایک سا پنیر سے دیتے تھے. او صاع من زبیب، ایک سا جو ہے وہ منقع سے دیتے تھے. زبیب کا لفظی معنی انگور ہے. جب انگوروں کو خشک کیا جائے تو یہ منقع بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ منقع بن جاتا ہے. اسی طرح جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے صفحہ نمبر 365 کے اوپر ہے وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ كُنَّا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق عليه. یعنی اتنے الفاظ تو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. وفی روایت، ایک روایت کے اندر او صاع من عقد کے الفاظ ہیں، یعنی ایک سا پنیر سے. قال ابو سعید، اور کہتے ہیں ابو سعید، اما انا فلا ازال اخرجہ کما کنت اخرجہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اس طرح نکالتا رہوں گا، میں اما انا فلا ازال اخرجہ. اما حدیث کے الفاظ دل کی تختی پہ لکھ لے، اما ازال، اما انا فلا ازال اخرجہ، میں تو ہمیشہ اسی طرح سے نکالتا رہوں گا. کیسے؟ کما کنت اخرجہ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں زمانہ عہد کے اندر، زمانہ رسالت کے اندر، پیغمبر کے دور کے اندر، پیغمبر کے زمانے کے اندر نکالتا تھا. والی ابی داود، اور ابو داود کے اندر یہ الفاظ ہیں لا اخرجو ابدا الا ساعا، میں تو ہمیشہ ایک ہی سا نکالوں گا. اور ابو داود کے اندر یہ الفاظ ہیں والی ابی داود لا اخرجو ابدا، نہیں نکالوں گا ابدا ہمیشہ الا سا، مگر ایک ہے سا ہی. اور میرے بھائیو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہی ہے، چاہے وہ خواہ کوئی بھی جنس ہو. اور جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، جمہور علماء اسی کے قائل ہیں. جبکہ احناف کا کہنا ہے کہ گندم اور منقع سے نصف جو سا ہے نا، میں انشاءاللہ اس کی بھی آگے وضاحت کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں. احناف کا کہنا ہے کہ گندم اور منقع سے نصف سا بھی کفایت کر جاتا ہے، جبکہ انہوں نے چند ضعیف روایات سے استشہاد کیا جو قابل حجت ہے نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الام صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90، المغنی کی 4تھی جلد اور صفحہ 287. اسی طرح الکافی لابن عبد البر صفحہ نمبر 112 کے اوپر. حاشیہ الدسوقی علی شرح الکبیر کی پہلی جلد اور صفحہ 506. اسی طرح المبسوط کی 3ری جلد صفحہ 113 کے اوپر. اسی طرح الہدایہ کی پہلی جلد صفحہ 117 کے اوپر.
اسی طرح الاختیار پہلی جلد صفحہ 123 کے اوپر ان کا یہ استشہاد موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سعودی مستقل فتاوی کمیٹی نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث میں مذکورہ اجناس ہی بطور فطرانہ دینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو جو چیز بھی بطور خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ دی جا سکتی ہے، البتہ ضرورت کے وقت یا کسی عذر کی وجہ سے بعض اہل علم اجناس کے بدلے بطور فطرانہ قیمت دینے کے بھی قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ جمہور علماء امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صرف روزمرہ کی خوراک سے ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ جو پیچھے جو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے الفاظ متفقن علیہ بخاری کے اندر بھی ہیں اور مسلم کے اندر بھی ہیں، تو ان سے یہ ثابت ہوا، بلکہ اس پوری روایت سے یہ الفاظ ثابت ہوئے کہ تمام اجناس سے پورا صافی کس فطرانہ ہے، اور جبکہ بعض لوگوں کا گندم سے نصف سا موقف جو ہے نا یہ غیر صحیح ہے، جس طرح میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اور یاد رکھیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ سے جب واپس لوٹے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ خطبہ دیا اور فرمایا ان مدین من اہل الشام، ان مدین من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك۔ ان مدین من ثمراء الشام کہ شام کی گندم 2 مد یعنی نصف قیمتاً سا کے کھجور کے سا کے برابر ہے۔ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ تو لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا۔ ان مدینی حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، ان مدینی من ثمراء الشام تعدل صاع من تمر فاخذ الناس بذلك کہ شام کی گندم کے 2 مد نصف سا قیمتاً کھجور کے سا کے برابر ہے۔ فاخذ الناس بذلك تو لوگوں نے اسی کو اختیار کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو الفاظ میں نے جو آپ کو یہ فقہ الاسلام سے پڑھ کے سنائے گئے وہی الفاظ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو صدقہ فطر اس طرح سے نکالیں گے جس طرح ہم ہمیشہ سے نکالتے آئے۔ کیا مطلب ہوا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ ہر جنس سے پورا پورا سا، ہر جنس سے پورا پورا سا۔ اور حوالہ سماعت فرما لیں، مسلم صحیح مسلم کتاب الزکاة باب زکاة الفطر علی المسلمین جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 317۔ اور یاد رکھیں میں جو یہ حوالہ جات پیش کرتا ہوں یہ جو متن والے کتب ہیں جو دینی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں یہ جینون حوالہ دیتا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے
985۔ اب اس الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ گندم سے نصف سا جو ہے نا وہ دینا چاہیے، یہ موقف غیر صحیح ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ کیسے؟ یاد رکھیں اس کو، گندم سے آدھا سا جو ہے، گندم سے آدھا سا جو ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا۔ کیسے ذاتی اجتہاد تھا؟ جب امیر معاویہ حج عمرہ سے واپس لوٹے، انہوں نے آ کے لوگوں کو خطبہ دیا، ان مدین من ثمراء الشام، یہی خطبہ تھا نا، تعدلو صاعا من تمر، تعدلو صاع من تمر فاخذ الناس بذلك۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا، اور یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، اور یہ موقف نصف سا والا غیر صحیح ہے۔ وہ کیوں اور کس لیے؟ اگر قیمت کی کمی بیشی سے ماپ میں کمی بیشی ہوتی تو آپ منقع، کھجور، جاؤ، پنیر سب کا ایک ماپ نہ بتاتے، سب کا آپ بولو ایک ماپ نہ بتاتے، بلکہ کم یا زیادہ بتاتے، کیونکہ سب کی قیمت ایک نہ تھی۔ اور جن دو روایات میں نصف سا گندم فطرانہ کا ذکر ہے، امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو وہ موقوف ہے یا وہ ضعیف ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ جو امام بہقی رحمہ اللہ کا جو آپ نے فتویٰ لگایا کہ امام بہقی رحمہ اللہ ان روایات کو موقوف کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آئیے تمہارا دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں برادران اسلام، ناظرین اور ناظرات، یہ حوالہ سماعت فرمائیے۔ سنن الکبریٰ للبہقی، میں نے عرض کیا نا کہ میں نے امام بہقی پر جو یہ بات کی اپنی طرف سے نہیں کی، حوالہ دے رہا ہوں، جائیے گھروں کے اندر اٹھائیے سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 170۔ اور اس بارے کے اندر ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اور وہ روایت ضعیف ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے وہ روایت سناتا ہوں۔ والی ابن عدی والدارا قطنیہ باسناد ضعیف، یعنی ابن عدی اور دار قطنی میں ضعیف سند کے ساتھ ہے کہ اغنوہم عن الطواف هذا اليوم، اغنوہم عن الطواف هذا اليوم، کہ اس دن فقراء کو پھرنے سے بے نیاز کر دو۔ مسلمانوں، اگر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی لغوی توضیح کیا ہے، تو میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر سے مراد فطرانہ جو رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس کے وقت فرضیت کے متعلق علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ یہ 2 ہجری میں ماہ رمضان میں عید سے 2 روز قبل فرض ہوا، اور یہ بات
امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں اغنوہم، اغنو فعل امر کا صیغہ ہے، اغنو فعل امر کا صیغہ ہے۔ باب اغنا یغنی سے بر وزن افعال سے ہے، اور اس کا معنی ہے بے نیاز کرنا۔ تو مسلمانوں یہ ہے وہ حدیث اغنوہم عن الطواف فی ھذا الیوم، تو یہ روایت ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ اور مسلمانوں یاد رکھیں صدقہ فطر سے اگلی بات کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کون سا ہے۔ صدقہ فطر کا مسنون وقت جو ہے وہ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو، صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو، گھر کے تمام افراد، بیوی، بچے، ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ النافع کان ابن عمر، النافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا گیا کہ حضرت نافع سے روایت ہے کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطی عن الصغیر والکبیر، گھر کے چھوٹے اور بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، حتیٰ ان کان یعطی عن بنیہ، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے حتیٰ ان کان یعطی عن بنیہ، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما دیتے تھے۔ یعطیہا للذین یقبلونہا، ابن عمر ان لوگوں کو صدقہ فطر دیتے جو لوگ قبول کرنے والے تھے۔ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطیہا للذین یقبلونہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو دیتے یقبلونہا جو قبول کرتے، اور وَكَانُوا يُعْدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَئِينَ، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ، اور دیتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر قبل الفطر، نماز عید سے پہلے، نماز عید سے، عید الفطر سے پہلے
بیومن او یومین، ایک یا دو دن پہلے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، اب سا جو ہے، سا نبوی حجازی کے بارے کے اندر دعا سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ساؤنا اصغر السعان ومدنا اصغر الامداد، کہ ہمارا سعان، ہمارا سا دوسرے ساؤں سے چھوٹا ہے اور ہمارا مد بھی دوسرے مدوں سے بڑا ہے، دوسرے مدوں سے چھوٹا ہے۔ تو آپ نے دوسری ساؤں کو اختیار کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے سا اور مد کے لیے بھی دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی قلیلنا وکثیرنا واجعل لنا مع البرکت برکتین، اے اللہ ہمارے سا میں برکتیں ڈال، ہمارے سا میں برکت ڈال۔ اللہم بارک لنا فی سعینا، اے اللہ ہمارے سا میں برکت ڈال، وبارک لنا فی قلیلنا، اور ہمارے تھوڑوں میں بھی برکت ڈال، وکثیرنا، اور ہمارے زیادہ میں بھی برکت ڈال، اور آگے فرمایا واجعل لنا مع البرکت برکتین، اور ہمیں دگنی برکت عطا فرما۔ حوالہ سماعت فرمائے ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 78، حدیث کا نمبر 3284، اور سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ نبوی حجازی کے بارے میں جو سا کے بارے میں جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی سائہم ومدہم، اے اللہ اہل مدینہ کے ماپ، سا اور مد میں برکت ڈال دے۔ اور حوالہ ہے صحیح البخاری کتاب البیوع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286، اور حدیث کا نمبر ہے 31۔ شرعی اور معیاری سا جو ہے اس کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں المکیال مکیال اہل المدینہ والوزن وزن اہل مکہ تا، ماپ اہل مدینہ کا اور وزن اہل مکہ کا، ماپ اہل مدینہ کا، غور کریں، ماپ اہل مدینہ کا اور وزن اہل مکہ کا معتبر ہے۔ اور یہ حوالہ سماعت فرمائیں نسائی سنن النسائی کتاب الزکاة، اور حدیث کا نمبر ہے 2520۔ ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر بھی حدیث کا نمبر ہے 3340۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی مکیال نبوی کو اپنایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کان ابن عمر یعطی زکاة رمضان بمد النبی المد الاول وفی کفارت الیمین بمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر اور قسم کا کفارہ پہلے مد یعنی مد نبوی سے دیتے تھے۔ حوالہ بخاری جلد نمبر صحیح البخاری کتاب الکفارات
آپ کھولیں گے نا جی، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 993 اور حدیث کا نمبر ہے 6713۔ حضرات آئیے سا عراقی وغیرہ کی بجائے سا نبوی حجازی کو قبول کیجئے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے دعا فرمائی، جس کو آپ نے شرعی پیمانہ قرار دیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ حجازی سا کے وزن کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ ہندی برطانوی اوزان یعنی 1 رتی 8 چاول، 1 ماشا 8 رتی، 1 تولہ 12 ماشے، 1 شٹانک 5 تولہ، 1 پاؤ 4 شٹانک کے برابر، 1 سیر 4 پاؤ کے برابر۔ اور اشاری اوزان بھی سماعت فرما لیں کہ 10 ملی گرام ہو، یعنی اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں 10 ملی گرام 1 سینٹی گرام، 10 سینٹی گرام 1 ڈیسی گرام، 10 ڈیسی گرام 1 گرام، 10 گرام 1 ڈیکا گرام، 10 ڈیکا گرام 1 ہیکٹو گرام، 1 ہیکٹو گرام، 10 ہیکٹو گرام 1 کلو گرام۔ ہندی برطانوی اوزان کے اشاریہ اوزان بھی سماعت فرما لیں کہ 1 رتی 121.5 ملی گرام، 1 ماشا 972.50 ملی گرام، 1 تولہ 11.664 گرام کے برابر، 1 شٹانک 58.320 گرام کے برابر۔ اور حدیث میں زکوٰۃ کے لیے چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ پاک و ہند کے علماء کے نزدیک اس کا متفقہ وزن 52.1/2 تولہ ہے۔ 52.1/2 تولہ کو 200 درہم پر تقسیم کیا جائے تو 1 درہم کا وزن 21/80 ہوگا۔ پھر 21/80 کو 1 ارتل کے وزن 28.4/7 درہم سے جب ضرب دیں گے تو جواب میں ارتل کا جو برطانوی وزن ہے وہ 6.4 تولہ آئے گا۔ اور حجازی سا جو ہے 5.1/3 رتل کا ہے، اور 1 رتل کے کل ماشے بنا کر تیسرا حصہ نکالو۔ 1 رتل کے کل 405 ماشے بنے، تیسرا حصہ بنا 135 ماشے، تو سا کا وزن 5 رتل 135 ماشے ہوا۔ اب 5 رتل کے ماشے بناؤ تو 225 ماشے بنے، اس میں تہائی رتل 135 ماشے جمع کرو 2160، تو سا نبوی کا کل وزن 2160 ماشے ہوا۔ ان کو 12 سے تقسیم کرو تو 180 تولے بنے، پھر 5 سے تقسیم کرو تو 36 شٹانک بنی، پھر 16 سے اگر تقسیم کرو تو 2 سیر 4 شٹانک ہوا۔ جب اس کا اشاری وزن بناؤ گے تو ہندی برطانوی 1 شٹانک کا وزن 58.320 گرام ہے۔ اس کو 36 سے ضرب دو گے تو جواب 2 کلو 99 گرام اور 520 ملی گرام۔ سعہ حجازی کا وزن بھی سماعت فرمائیں۔ 2 درہموں سے وزن 641 درہم بنتا ہے۔ رتل سے وزن 5.1/3 رتل۔ ہندی برطانوی وزن 2.25 سیر ہے۔
اشاری وزن 2 کلو تقریباً 100 گرام ہے، لہٰذا جو جنس تمہیں میسر ہو، گندم، آٹا، چاول، منقع، کھجور، پنیر، جو وغیرہ سے 2 کلو 100 گرام صدقہ فطر ادا کرو۔ کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ گھر وچ جتنے جی ہون، گھر وچ جتنے جی ہون، وڈے چھوٹے سارے، عورت مرد غلام، عورت مرد غلام، کنیزاں دیا پتر سارے، سب دی طرفوں دیو فطرانہ، فرض نبی سنایا، ایک ایک ٹوپا ہر جی واللہ، ایک ایک ٹوپا ہر جی واللہ، مقرر شرع فرمایا، روزیاں دی زکاة ایجے، روزیاں دی زکاة ایجے، کہے رسول پیارا، بےہودہ ہویاں جو بھی گلا، بےہودہ ہویاں جو بھی گلا، اس دا ایک کفارہ، عید پڑھن تو پہلے پہلے، عید پڑھن تو پہلے پہلے، صدقہ دتا جاوے، روزیانو اے پاک کریندا، صدقہ فطر روزیانو اے پاک کریندا، پاک نبی فرماوے، عید نماز تو بعد جو دے وے، عید نماز تو بعد جو دے وے، فطرانہ مول نہ تھی وے، دوجیاں صدقیاں وانگو، دوجیاں صدقیاں وانگو، اے بھی صدقہ ایک گنیوے، صدقہ فطر ضروری دینا، صدقہ فطر ضروری دینا، سستی نہ کرنا کائے، اس سبب غریباں والے، ایس سبب غریباں والے، مولا عید بنائے، گھر وچ جتنے جی ہون، وڈے چھوٹے سارے، عورت مرد غلام کنیزاں دیاں پتر سارے، تو برادران اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ عراقی سا کا وزن جو ہے نا جی،
عراقی سا جسے حجاج بن یوسف بھی کہتے ہیں، اس کا وزن ہے 8 رطل، اور اس کا ہندی برطانوی وزن جو 3 سیر 6 شٹانک، اشاری وزن جو ہے 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام، یعنی 3 کلو تقریباً 150 گرام۔ عراقی سا کو فروخی سا بنانے کی ناکام کوشش۔ احناف چونکہ عراقی سا کے قائل ہیں اور اپنی فطرت کے مطابق جس طرح اقوال ائمہ کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح سا عراقی کو فروخی وزن بنانے کے لیے ضعیف قول کا سہارا لیا کہ ابراہیم نخعی نے فرمایا ایرنا ساء عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم 8 أرطال بالبغداد۔ اور آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ قیمتی نکات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ الطحاوی آپ اٹھائیں گے، جلد نمبر 1 کھولیں گے، جلد نمبر 1 طحاوی کا، اور صفحہ نمبر 324 کھولیں گے، اس کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ ایرنا ساء عمر فوجدناه حجاجیا والحجاجی عندهم 8 أرطال بالبغدادی۔ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سا کا اندازہ کیا تو ہم نے اسے حجاجی سا پایا، سواد الف عین سا پایا، جو کہ 8 رطل کا ہے۔ کوشش ناکام، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ سند کے اندر ابو وکیع راوی کی روایت محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں۔ نمبر 2، دوسرا راوی مغیرہ جو کہ ابراہیم نخعی سے تدلیس کرتا ہے، اور اس روایت میں اس کی تدلیس عن سے ہے۔ نمبر 3، ابراہیم نخعی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اور بغیر واسطہ کے پیمانہ عمر کی بات کی ہے۔ اور اعتراض احتیاط کے طور پر یہ ہے کہ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عراقی سا حجازی سا سے بڑا ہے، تو احتیاطی طور پر بڑے کو اختیار کر لیا جائے تاکہ زیادہ صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ احتیاط ہے اعتراض کے حوالے سے۔ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اگر زیادہ ثواب اور احتیاط کی ضرورت ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کا سا اختیار کر لو، جو کہ 16 رطل ہے۔ پھر بعد میں ہشام کے زمانہ میں 32 رطل کا سا ہوا۔ کوئی حنفی یہ سا اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ابو حنیفہ نے اختیار نہیں کیا۔ اور قاضی ابو یوسف کا رجوع بھی سماعت فرما لو۔ قاضی ابو یوسف ادائیگی حج کے بعد مدینہ منورہ امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ ایک طالب علم اسحاق بن سلیمان رازی نے امام مالک سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کا وزن کتنا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا 5 رطل اور 3/4 رطل۔ شاگرد نے عرض کیا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک سا 8 رطل کا ہے،
امام صاحب جلال میں آ گئے، امام صاحب جلال میں آ گئے اور سخت الفاظ کہہ دیے۔ اور کیا کہا؟ قاضی ابو یوسف نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سا جو ہے نا وہ 8 رطل کا ہے۔ امام مالک نے اپنے مدنی شاگردوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں سے سا لاؤ، چنانچہ تقریباً 50 شاگرد سا لائے، امام صاحب بھی اپنے گھر سے سا لائے۔ کسی نے کہا میرا دادا اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ فطر جمع کرواتا، کسی نے کہا میری دادی اسے آپ کے زمانے میں استعمال کرتے۔ غرض کہ سب نے اسناد کے ساتھ ان ساؤں کو رسول اللہ کے سا جیسا ثابت کیا۔ امام مالک نے کہا جو ابو یوسف کے سامنے ان کا وزن کیا تو 5 رطل اور 3.5 رطل ہوا۔ قاضی ابو یوسف نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا، آج کے بعد میں نے اس مسئلہ میں ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑا اور آپ کے دلائل کو قبول کیا۔ اٹھائیے حوالہ دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ اور کوفہ میں اعلان، حسین بن ولید گرشی سے مروی ہے کہ امام ابو یوسف حج کر کے کوفہ آئے اور کہا میں تمہارے لیے ایک ایسے علم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں جس کی میں نے خوب تحقیق کی ہے کہ میرے سامنے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار یعنی صحابہ کی اولاد سے تقریباً 50 افراد نے اپنے سا پیش کیے اور ان کے اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ میں نے ان ساؤں کا وزن کیا تو 5 رطل اور 3.5 رطل ہوا، تو میں نے اس مسئلہ میں اہل مدینہ کے موقف کو قبول کر لیا اور اپنے استاد ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171۔ حضرات آؤ مدنی سرکار کو بھی مانو اور مدنی سرکار کے مدنی قوانین کو بھی مانو۔ عراقی سا کو چھوڑو، مدنی سا کو اختیار کرتے ہوئے اسی کے مطابق صدقہ فطر ادا کرو۔ اور آخر کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ بلا فطرانہ روزے معلق جب تک رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ حوالہ علل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499، الترغیب و الترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151، اور جامع الصغیر کے اندر نمبر ہے 7156، اور سلسلۃ الحدیث الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 نمبر ہے 43۔ اس کی سند کے اندر محمد بن عبید البصری مجہول راوی ہے۔ دوسری روایت روزوں کی زکوٰۃ امیر بصرہ ابن عباس نے خطبہ میں فرمایا لوگوں روزوں کی زکوٰۃ نکالو۔ لوگوں نے ایک سا کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا یہاں جو مدنی لوگ موجود ہیں وہ اپنے بھائیوں کو صدقہ فطر کے بارے سمجھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت آزاد غلام پر 1 سا جو سے یا کھجور سے یا گندم سے آدھا سا مقرر کیا۔ حوالہ نسائی کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر 2558، ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر 1622۔ اس روایت کے سند کے اندر حمید بن ابی حمید کی ان سے تدلیس ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور گندم کا آدھا سیاہ آپ نے فرمایا کہ گندم کا 1 سیاہ 2 آدمیوں کی طرف سے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مالداروں کو یہ پاک کر دے گا اور غریبوں کو اللہ اس سے زیادہ لوٹائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ اور 1699 اس روایت کا نمبر ہے۔ اور اس کی سند کے اندر نعمان بن راشد ضعیف راوی۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات کو
سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق میں اللہ کی توفیق سے آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر عرض کر دوں گا۔ تو اگر اجازت ہو تو بیان کر ہی دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ بہرحال آپ یہ سماعت فرمائیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط کیا ہیں۔ جس بات کو میں ضروری سمجھتا ہوں میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے لیے 7 شرائط، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کتنی شرائط ہیں بولو؟ 7۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نصاب کا مالک ہونا، یعنی اتنے مال و اسباب کا مالک ہونا جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب قرار دی۔ عاقل ہونا، یعنی انسان عقل مند ہو اور جو عقل اور سمجھ سے محروم ہو، دیوانہ اور مجنون ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 بالغ ہونا، زکوٰۃ کے وجوب کی ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے، اس لیے نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 مقروض نہ ہونا، کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ البتہ اگر قرض کی مقدار منع کرنے کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے تو اس صورت میں باقی مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور مال پہ پورا سال گزرنا یہ 6 شرط ہے۔ بقدر نصاب مال کا مالک ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی بلکہ اس پر ایک پورا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 7 زکوٰۃ اپنا نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت سے زائد ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ور آدمی کے اوزار اور مشینیں وغیرہ، سواری کا گھوڑا، سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ اور گھرداری کا سامان، یہ ساری چیزیں ضروریت اصلیہ میں شمار ہوں گی، ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صحیح ہونے کی شرائط بھی سماعت فرما لیں۔ چند شرائط ہیں، یہ شرائط موجود ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا، یعنی زکوٰۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت یہ نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن جسے دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں۔ نمبر 3 مالک ہونا، زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ نمبر 4 مقررہ مدوں میں خرچ کرنا، زکوٰۃ صرف ان مدوں میں خرچ کی جائے گی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان کے سوا کسی دوسری مد میں زکوٰۃ خرچ کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے کے اندر اس کے متعلق بیان فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 59 ہے، رکوع نمبر 10ویں پارے کا 13واں ہے۔
تو سونے اور چاندی کے متعلق بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ جب تیرے پاس 20 دینار نہ ہوں یا ان پر پورا سال نہ گزرا ہو تو تجھ پر کوئی چیز نہیں۔ جب 20 دینار ہوں تو نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ جو اس سے زیادہ سونا یا چاندی ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی ان میں سے بھی 40واں حصہ نکال لیا جائے گا، خواہ 1 درہم ہو یا 1 دینار ہی زیادہ ہوا ہو۔ صحیح ابو داود کے اندر، صحیح ابو داود دونوں انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر حدیث کا نمبر 13 موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار 7.5 تولے یعنی 87 گرام اور 200 درہم 52.5 تولے یعنی 612 گرام کے برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ سونا اگر 7.5 تولے سے کم ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ دیتے وقت فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر لی جائے، جتنی رقم ہو اس میں سے 2.5% یعنی فی 1000 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح چاندی اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اتنی یا زیادہ ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ روپوں کی صورت میں 2.5% ہی دینی ہوگی۔ موجودہ کاغذی کرنسی کی زکوٰۃ عہد رسالت میں سونا چاندی ہی کرنسی تھی، جبکہ عصر حاضر میں کاغذی روپے جو ہے وہ بطور کرنسی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا روپے کی تمام مالیت کو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ اس سے غرباء مساکین کو زیادہ نفع ہوتا ہے۔ یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کے برابر رقم موجود ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر، آلات تجارت پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جبکہ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، جس کے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس جتنا بھی سامان تجارت موجود ہے اس کی قیمت لگا لے، پھر اپنی نقدی کو اس میں جمع کر لے۔ اگر کسی کو کچھ بطور قرض دی اور اس کے ملنے کی بھی امید ہو تو اسے بھی شمار کر لے، اگر کسی کا قرض دینا ہو تو بقدر قرض رقم الگ کرے، پھر جو باقی ہو اس میں سے 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے کے اندر بھی سماعت فرما لیں کہ دوسرے اموال کی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا روز قیامت یہ جانور اس کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1460۔ وہ جانور جن پر زکوٰۃ ہے وہ اونٹ، گائے، بھینس اور بکری، بھیڑ اور دمبا ہے۔ مویشیوں میں زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جائے، سال کا اکثر حصہ ان کی پرورش جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سبزے کے میدانوں میں جرنے سے ہوتی ہو۔ اگر ان کی پرورش 11 ڈال کر ہوتی تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر یہ جانور بطور تجارت استعمال ہوتے ہوں
تو ہر سال ان کی قیمت کا اندازہ کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہی طریقہ جانوروں کے فارموں وغیرہ کی زکوٰۃ کا ہوگا، نیز گھوڑوں، گدھوں اور خچروں وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے کے اندر بھی سماعت فرما لیں کہ 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 سے 9 اونٹوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے، اسی طرح 10 سے 14 تک 2 بکریاں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں، 20 سے 24 اونٹوں تک 4 بکریاں زکوٰۃ میں لی جائیں گی۔ اسی طرح 25 سے 35 اونٹوں تک 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی، 36 سے 45 اونٹوں تک 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی، اور 46 سے 60 تک 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی، 61 سے 75 اونٹوں تک 4 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی، 76 سے 190 اونٹوں تک 2 اونٹنیاں 2 سالہ زکوٰۃ ہوگی، 91 سے 120 تک 2 اونٹنیاں 3 سالہ زکوٰۃ ہوگی، 120 سے آگے ہر 40 میں 1 اونٹنی 2 سالہ، اور ہر 50 میں 1 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1453۔ گائے کی زکوٰۃ کے بارے کے اندر بھی سماعت فرما لیں، 30 سے کم گائیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ہر 30 گائیوں میں سے ایک طبیعہ 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور ہر 40 گائیوں میں سے ایک مسنہ یعنی 2 سال سے زیادہ کا نر یا مادہ جس کا سامنے کا دانت گر چکا ہو زکوٰۃ ہے۔ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 1578۔ بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں، 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے 120 تک 1 بکری ہے، 120 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، 201 سے 300 تک یعنی 201 سے 300 تک 3 بکریاں ہیں۔ اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ پڑے گی۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1454، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گندم، چاول، کپاس وغیرہ میں عشر کے بارے میں آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہو، اور آپ پھر بھی سماعت فرما لو کہ زمینی پیداوار جو زیادہ دیر تک محفوظ اور ذخیرہ کی جا سکتی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اس کا نصاب 20 من گندم، کپاس، چاول، گنا، مکئی، سورج مکھی، چنے، سرسوں، دالیں وغیرہ اگر 20 من سے کم ہے تو عشر نہیں، اگر زیادہ ہے تو عشر واجب ہے۔ اگر زمین برانی ہے یعنی بارش قدرتی چشموں وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے اور اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ یعنی 10واں حصہ عشر ادا کیا جائے۔ اگر زمین غیر برانی ہے یعنی نہری ہے جس کی سیرابی پر آبیانہ وغیرہ کی صورت میں اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے اسے سیراب کیا جاتا ہے تو اس سے نصف عشر 20واں حصہ یعنی 20 من پر 1 من ادا کیا جائے گا۔ اس کی بنیاد اس حدیث پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیداوار میں جسے آسمان فیما سقط السماء والعیون یعنی اس پیداوار میں جسے آسمان یعنی بارش یا قدرتی چشمے سے سیراب کریں یا وہ زمین نمی والی ہو یعنی نہر اور دریا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی نمی رہی کہ اسے پانی دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، عشر 10واں حصہ ہے۔ جسے ڈال
یا ٹیوب ویل وغیرہ سے استعراض کیا جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1483۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر گھر ہر شہر تک اللہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔